بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 13 جون ہے اور ہفتہ اور دوپہر کا وقت ہے۔ میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے آج جو بجٹ سپیچ کی اس میں انہوں نے قائد حزب اختلاف محمود خان عزیزی سے پھر کہا کہ آپ آئیں، مجھ سے ملیں اور ہم جو پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں یعنی اپوزیشن کے جو معاملات ہیں ان پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ لوگوں کا حوالہ ان کی طرف شکل دیکھ کے کہا جن میں ثناء اللہ مستی خیل تھے کہ یہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں اور لیکن جو اسپیکر ہیں سابق اسد کیسر وہ انہیں گھور رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے بڑے دوست ہیں۔ تو جو ان کا انداز تھا اس میں تو کوئی یہ سیریس آفر نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ جو تارڑ صاحب ہیں اعظم نذیر وفاقی وزیر قانون، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مطالبہ ہے عمران خان سے ملنے کا اور جو دوسری چیزیں ہیں کیسز کا، اپیلوں کا، وہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے، وہ کورٹ میں ہیں، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کارکنوں کو، جو قائدین ہیں، وہ یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی جون میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عمران خان صاحب کی ہمشیر خان کا۔ اب یہ ایک بس ریلیف کی ایک قسم آ گئی، جعلی کیسز عمران خان پر، جھوٹے کیسز بشرا بی بی پر، اور جعلی اور جھوٹے کیسز میں جو پی ٹی آئی کے دوسرے قائدین کوٹ لکھپت میں بند ہیں، بجائے اس کے کہ جو اس وقت اس ملک میں جس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو، گرفتار غریب لوگوں کو اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اس پر کوئی عوامی جو رائے ہے اس کو آپ ریگولیٹ کریں، لوگوں میں جذبہ پیدا کریں، لوگوں کو سڑکوں پر لائیں، کوئی احتجاج کریں، وہ اب یہ لالی پاپ دے رہے ہیں جی کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اوقات ہے۔ اور جو اس وقت مناظر جو کشمیر سے آ رہے ہیں، میں پوری تفصیل آپ کو آج بیان کروں گا کہ وہاں پر جس طریقے سے یہ دھوکے کی خبریں اڑائی گئیں، سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور اس میں کچھ ہمارے صحافی دوست بھی استعمال ہوئے، وہ لوگ جو صحافیوں کے قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی بس راولہ کوٹ سے لوگ منتشر ہو گئے اور سب چلے گئے اور یہ ہر چیز فزل آؤٹ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کشمیر اس وقت پورے کا پورا سلگ رہا ہے، کشمیر میں ہر طرف اس وقت احتجاج ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی جس کو حکومت پاکستان نے یا آزاد کشمیر کی حکومت نے دہشت گرد قرار دیا، وہ لوگ سارے کے سارے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو کشمیری کیا چاہ رہے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہے، یہ مظفر آباد میں جو نعرے لگا رہے ہیں، میں آپ کو وہ نعرے سنواتا ہوں، آپ ان کو سنیں اور کیا عزم ہے ان کا۔ زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے مزاحمت، راولہ کوٹ میں دیکھو، ماؤں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں۔ اور ابھی مظفر آباد میں احتجاجی ریلا پہنچا نہیں ہے، اب سفر شروع ہے مظفر آباد کی طرف، لیکن مظفر آباد میں آلریڈی ہڑتال ہے۔ بالکل یہ آپ مناظر دیکھ لیں، بالکل تمام سڑکیں جو وہ سنسان پڑی ہیں، دکانیں بند ہیں، اور گورنمنٹ پرانی فوٹیجز چلا رہی ہے، ایک صرف پاکستان کے سرکاری میڈیا پر، یا میں یہ بیسیکلی جو بڑے بڑے چینل ہیں میں ان کو بھی سرکاری چینل ہی کہتا ہوں، کیونکہ ان کو جو دی ہوئی خبر آتی ہے یہ اس کو چلاتے ہیں اور اس کو کنفرنٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ان کے منہ بند کر دیے ہیں۔ کل تمام پاکستان کے جو اخبارات ہیں بجٹ کا، اس میں کلر اشتہار فرنٹ پیج کا جو کم از کم 50-60 لاکھ روپے کا ایک ایڈیشن کا ہوگا، وہ دیے سوائے ڈان اخبار کے۔ ڈان بیچارہ اپوزیشن کی طرح ہماری طرح بالکل بے رنگ تھا، باقی سب اخبارات کے فرنٹ پیجز تھے، ان میں رنگ ہی رنگ تھے اور وہ 4 کلر اشتہار تھے، اور کروڑوں روپے ایک دن میں مالکان نے بٹورے، اور اسی لیے وہ یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ لیکن مظفر آباد میں ہڑتال اور احتجاج کی کال اب دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے، جو انٹری پوائنٹ ہیں کشمیر کے، وہ جو مظاہرین ہیں وہ ان کو بند کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سرکاری اس وقت فورس آئی ہے آزاد کشمیر میں، ان کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب یہاں پر ان کو ہم بتائیں گے کہ ہماری کیا طاقت ہے اور عوامی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک امرجنگ سچویشن ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا، باغ، یہ ہزاروں لوگ ہیں اور یہ بیٹھے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے قافلے تیار ہیں اور یہ اپنی منزل کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں کی آپ تعداد دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ وہ جو باتیں کرنے والے تھے ان کو اگر کوئی بس مجھے وہ خواجہ آصف یاد آتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. مظفر آباد کا میں آپ کو میں بتا چکا ہوں. اچھا, یہ ایک پنجوسا ایک جگہ ہے, یہ اس میں دیکھیں آپ جلوس دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں, اور اب اس میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی ہے. تمام جو لوگ ہیں اس میں, تمام جو جلوس ہیں, یہ راولہ کوٹ کا بھی آپ دیکھیں, وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں بچے اور خواتین سامنے ہیں. ایک سرکاری صحافی ہیں, نام لے لیتا ہوں, منیف فاروق صاحب, بہت اچھے آدمی تھے, لیکن کیونکہ پیسہ جو ہے اس کی چمک سے بڑے بڑے لوگ کچھ نظر نہیں آتا انہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کشمیری عورتوں اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں تاکہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن نہ ہو. تو کیا آپ منیف فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے ان کو گولیاں مارنی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ کرنا پرامن اپنے مطالبات کے لیے یہ آئینی قانونی حق ہے. کیوں ایک جگہ پر اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے یا سارا شہر اکٹھا ہو کے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے, پرامن ہے, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, اور آپ غنڈہ گردی کرنے کے لیے پہنچ جائیں وہاں پہ سرکاری وسائل کو استعمال کرنے کے لیے, اور وہاں پر ان کی جو مرد, ان کے جو خواتین اور بچے وہاں پر ہیں, وہ کوئی ان کی شیلڈ نہیں ہے, کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے, وہ پوری قوم متحد اور متفق ہے. ان کے گھروں کی خواتین, ان کے گھروں کے بچے, وہ خود وہ یہ مہاجرین نشستیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ پچھلے 50 سال سے ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. انہی سیٹوں کی بنیاد پر پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, وہاں پہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں, گرائی جاتی ہیں, اور کشمیری حقیقی اپنی لیڈرشپ سے محروم ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ بھی جو اڑائی گئی تھی نا, جب عمران خان کو فارغ کیا گیا تھا, تو یہی 12 سیٹیں تھی مہاجرین کی جو اس شرمناک کام کے لیے سامنے آئے, اور انہوں نے عمران خان کے جو نامینی تھے ان کو فارغ کر کے تو یہاں پر حکومت بنائی شہباز شریف کی. تو یہ سلسلہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے, اس کے سامنے آپ دیکھیں کیا مظاہرے ہیں, کتنے مظاہرین ہیں, کتنے پرجوش ہیں, کتنے لوگ ہیں. یہ انڈین ایمبیسی کے سامنے ہوتے تھے, پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے نہیں آتے تھے. یہ کس نے کیا؟ میں بار بار اپنے ہر ویلاگ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں بڑے دکھ سے, کس نے یہ سب کچھ کیا, کس کے یہ ایکشن ہے؟ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. کس چیز کے مذاکرات؟ حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ معاہدہ ہے, دستخط ہیں, یہ سیٹیں ختم کرنی ہیں. تو اب جو مذاکرات کی بات ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ تو صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے, جیسے پاکستان میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رکھا ہے. تو اس وقت لیکن ایک بات میں کہوں گا تحریک انصاف کی قیادت کو, کہ ان کو کشمیر کے تمام جلسوں میں عمران خان کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہمارے حقوق اس طرح سے چھینے جا رہے ہیں جیسے پاکستان میں عمران خان کے حق کو چھینا گیا ہے. لیکن میں انتہائی افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ اتنی کمپرومائز لیڈرشپ ہے, یہ اتنی بزدل لیڈرشپ ہے, یہ اتنی خوفزدہ لیڈرشپ ہے کہ یہ کشمیریوں کا وہ رائٹ جو ان کو حق کے حکمرانی دیتا ہے, وہ اس رائٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اس کو, کہ یہاں پر بھی جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرا دیا گیا, پاپولر لیڈر کو بند کر دیا گیا, اس کی بیوی سمیت اور دوسرے قائدین سمیت جعلی جھوٹے دہشت گردی کے مقدمے بنا کے ان کو عوام سے دور کر دیا گیا, اور پچھلے 8 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ, ان کو ملک